اس کو سکھایا جاتا ہے، کلمہ ہی پڑھایا جاتا ہے. تو جب ان کا کلمہ ہی ثابت نہیں ہے تو باقی چیزیں تو بعد کی بات ہے. اس حوالے سے ان کی اذان بھی بدعت ہے، بلکہ ان کی اذان ایسی اذان ہے کہ ان کے اصول اربع میں یہ لکھا ہے، جو لوگ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں یا اشہد ان امیر المؤمنین علی امیر المومنین حقا کہتے ہیں، وہ لوگ ملعون ہیں، مفوضہ فرقہ سے ان کا تعلق ہے. تو چونکہ اگلی لعنت ان پر برسنی تھی، پہلی برس چکی، اس لیے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی. اس لیے میں معاون مناظر ہونے کی حیثیت سے اہل سنت جماعت کی فتح کا اعلان کرتا ہوں. جیت گئے نعرہ لگائیے. نعرہ رسالت، مسلک حق اہل سنت و جماعت، مناظر اعظم، معاون مناظر اعظم. جیت گئے سنی بریلوی جیت گئے ہار گئے فتح اہل سنت، شکست شیعت، نعرہ خلافت، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی. کر رہے تو آپ اس پالٹاک سے یہ بھی ای میل کر دیں کہ کم سے کم ہمارے جو دوسرے روم ہے اس کے تو ایڈمن کے کوڈ ایکسپٹ کر لیں. یہ جو روم ابھی کھلا ہوا ہے وہ انٹرنیٹ کے علاوہ سامنے آ کر کے گفتگو کریں. یہ بار بار ہمارے بہت سے حضرات پریشان ہوں گے اس سلسلے میں، تو میں دوبارہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ چیلنج ہے شیعہ کی طرف سے، جو چیلنج کیا کرتا ہے انتظامات وغیرہ ان کے ذمہ ہوتے ہیں. تو اب ہم ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ چھپے اپنی شکل دکھائے بغیر بھی نہیں آ سکتے اور اس میں کوئی حکمت ہے تو پھر کھلے میدان میں آ جائیں، انتظام کر لیں. ہمیں انشاءاللہ رات کے 24 گھنٹوں میں جس وقت یہ ہیلو کریں گے اہل سنت جماعت حاضر ہیں. زندہ باد. تو اب جو ہے وہ مزید تفصیل کے لیے تشریف فرما ہوں گے، تو میں اس کے لیے مزید یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے پہلے نفسیاتی پریشر ڈالنے کی غرض سے یہ کہا کہ 5 گھنٹے ٹائم ہونا چاہیے، پھر یہ کہتے کہ 5 دن 5 مہینے جتنے دن بیٹھنے پڑیں گے ہم جو ہے نا وہ بیٹھ رہیں گے. لیکن گیدڑ بھوکیاں اور ہوتی ہیں اور میدان میں آنا اور ہوتا ہے. جی جو گرجتے ہیں وہ برسا نہیں کرتے. تو اس حوالے سے اب میں مومن مناظر ہونے کی حیثیت سے اور تمام روم کے فیصلے کے مطابق یہ عرض کرتا ہوں کہ بہت سے حضرات مصروف بھی ہوں گے اور وہ ساری رات جاگ کر اپنی نیند کیسے خراب کریں. محفل کو ہم پائے اختتام پر پہنچاتے ہیں، اب صلاۃ السلام ہوتا ہے اور ہمارا یہ ان پہ جواب فرض ہے تاکہ وہ جاہل جو یہ کہہ رہا تھا مناظر اعظم کو کہ معلوم نہیں کہ آپ نے دورہ حدیث بھی پڑھا یا نہیں ہے، تو اس کو من کی قسمیں بھی نہیں آئی، اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ من ہوتا کیا ہے اور اس کی قسمیں کیا ہوتی ہیں. تو بہرحال میں تمام عالم اسلام کے جی قرآن مجید میں تعریف کی، قرآن مجید کو کی، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جب اسے جواب نہیں آیا تو اس نے یہ کہا کہ جب میں قرآن مجید بدلوں گا یہ تیش میں آ جائیں گے، گالی گلوچ ہوگا تو اس لیے میرا جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے اس نے قرآن مجید کو بدلنے کی کوشش کی. یہ جوابات ہمارے جو ہم نے دیے اور ان سے سوالات کیے، الحمدللہ یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے کہ آخری تقریر ہماری بھی ہے جو ان کے ذمہ قرض ہے. تو اس لیے تمام عالم اسلام کے اہل سنت و جماعت کو، سنی بریلویوں کو جو اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، میں ان کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اہل سنت جماعت کی عظیم الشان فتح آپ کو مبارک ہو. اور الحمدللہ تعالی شیعہ یہ انہوں نے سنا یہ تھا کہ 2 مجتہد پاکستان سے انہوں نے جمع کیے، ایک ایران سے منگوایا اور ایک انڈیا سے منگوایا. میں کہتا ہوں پوری دنیا کے تمام مجتہدین کو یہ جمع کر لیں تو انشاءاللہ مناظر اعظم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نعرہ خلافت لگے نا. اب یہ پورے ہاؤس کے فیصلے کے مطابق یہ محفل صلاۃ السلام پر اختتام پذیر ہوتی ہے. صلاۃ السلام پڑھیے کہ ہم جو ہے وہ مناظرہ جو ہے اس وقت جو ہے کرنے کے لیے گئے، جو ہم سے بات کریں کہ آپ روم میں آؤ
ہمارے دوسرے روم میں وہاں آ کر بات کروں، مگر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ چشمے سے اور بڑے جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ادھر جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، مار کھا کر جو ہے وہ اب پریشان ہو گیا ہے اور ان کی حالت بڑی ابتر تھی۔ اب وہ یہاں آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور وہاں اپنے روم میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گفتگو اب وہ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ انہوں نے قرآن کے معنی جو ہے وہ بدلنے شروع کر دیے اور اس میں جو ہے وہ پکڑے گئے۔ ان کو جب پکڑنا شروع کیا کہ قرآن کے معنی کیوں تبدیل کر رہے ہو، اس کے متعلق کچھ حضرت صاحب جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ سماعت کیجیے، واضح وضاحت کریں گے حضرت صاحب۔ سامعین اہل سنت، آپ نے توجہ کی ہوگی، خود انصاف فرمائے کہ مسائل کی اس بات کے لیے، عدالت صحابہ کی اس بات کے لیے پہلی قرآن تھا، تو قرآن پہ گفتگو کرنا چاہے تو کترانے لگے، یہ قرآن مانتے ہیں، پھر قرآن مانا لفظی طور پہ کسی امام سے ثبوت نہیں پیش کیا، ہم نے ان کی تعریف ان کی کتابوں سے پیش کر لی کہ حوالے بھی دے دیے، یہ بھی ان کی قرض رہا۔ پھر مزید وہ کہتے رہے قرآن پیش کرو، تو جب قرآن کی آیت پیش کی تو کہنے کہ سبقت کرنے والے کہاں سے ہیں، تو میں نے کہا مکے کے مہاجر ہو یا مدینے کے انصار ہوں، سب کا رب نے ذکر کیا، پھر ان کے تابع داروں کا بھی ذکر کیا۔ اتنا حق و عدالت کا معیار ہے کہ رب نے فرمایا میں ان سے بھی راضی، ان کے تابع داروں سے بھی راضی۔ کیا اللہ فاسقوں سے راضی ہوتا ہے، غیر عادل سے راضی ہوتا ہے، کیا بے فرمانوں سے راضی ہوتا ہے؟ پھر میں نے کہا تھا ان کی کتاب ناسخ منسوخ جلد 200-523 میں موجود ہے، اول ابو بکر مسلمان شد، وہ کہتے تھے 50 کے بعد مسلمان ہوئے، ان کی کتاب میں موجود ہے ابو بکر صدیق پہلے مسلمان ہوئے، پھر ان کی وساطت سے ان کے غلام تابع دار وہ بھی مسلمان ہو گئے، تو وہ سابقین اول میں تو کون ہے؟ عدالت متقوی ہے۔ پھر اور ہیرا پھیری کی، سابقین کے ہیرا پھیری کی نہیں چلتی، من کے متعلق ہیرا پھیری کی، میں نے من کی قسمیں پوچھی تو وہ بھی جواب نہیں دیا، پھر ان کے تابع دار جب آ گئے تو سارے کے سارے آ گئے، تعریفات شروع کر دی۔ پھر تعریف مانگی بڑی یہ کی کہ اگلی منافقوں والی آیتوں کو صحابہ سے ملا دیا۔ اب منافق کا علیحدہ گروہ ہے، صحابہ علیحدہ ہے، صحابہ کے لیے رضوان ہے، جنت ہے، بہشت ہے، منافقوں کے لیے درک اسفل من النار ہے۔ پھر منافقوں والی آیتیں پڑھنی شروع کر دی اور اتنا ظلم عظیم کیا، قرآن کی تعریف میں تعریف مانگی اتنا کی کہ میں نے ان کی ضمیر کا مرجع لوٹا دیا صحابہ کی طرف، حالانکہ ماں قبل موجب منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ منافقوں کے کچھ لوگ، میں نے کہا صحابہ کے کچھ لوگ۔ اب جس کو ضمیر نہیں آتی، مرجع نہیں آتا، وہ منافقوں کو چھوڑ کر صحابہ کو شامل کرتا ہے، اس لیے آواز اس کا گھٹ رہا تھا، گلا اس کا پانی مانگ رہا تھا، ایسے کہتا تھا میں بیٹھا ہوں جی، پھر بیٹھے کہاں گئے؟ دل بندی اگر اس کو بند کرتے تو یہ مناظرہ ان کے حق میں جا رہا تھا، ان کے خلاف نہیں، ہم بھی ثابت میں وہ بھی ثابت میں کر، جب صحابہ کی شان بیان ہو رہی تھی وہ کیسے بند کرتے ہیں؟ وہ ہمارے پتہ چلا اپنی خفت کو چھپانے کے لیے کسی اور کے کاندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو 5 گھنٹے کریں گے، ہمارا موضوع ہے کا نہیں آگے پہلے بھاگ جائیں گے، ہم تو منتظر ہیں، چاشمبہ رہا ہیں، بے شک قرآن کا جواب دیں، قرآن کی تعریف چھوڑ دیں۔ مرجع منافقون صحابہ کو بنا رہے ہیں، کتنا ظلم عظیم ہے۔ اللہ منافقوں کی بات کرے یہ کیسا صحابہ اس میں شامل ہے، ان کو نہ ہند کا پتہ ہے نہ پہلے منافقین لفظ کا پتہ ہے، پہلے صحابہ کا لفظ نہیں۔ اور صدیق تو تمام متقیوں سے زیادہ متقی ہے، عدالت کا نام تقویٰ پہ ہوتا ہے۔ قرآن میں ہماری تفسیروں ایرن کی تفسیروں میں موجود ہے اتقا ابو بکر صدیق ہے، اتقا من کل متقی ہے، واسع جنب الاتقا، عذاب و عطاب سے بہت دور ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ سب سے زیادہ عادل ہے۔ اور پھر کل والی آیتیں بھی ہمارے پاس موجود ہے، ابھی تو ایک آیت کا جواب نہیں دے سکے، اور آیتوں کے جواب دے۔ قرآن میں صاف طور پہ موجود ہے نبی کے صحابہ 2 قسم ہیں، فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، اور میں دونوں کو دن وعدہ کرتا ہوں کل وعد الحسنہ، کل اصحاب رسول جنتی ہیں۔ اور ان کی تاریخ کا روایات کا جواب خدا نے قرآن میں دے دیا کہ جو کچھ عمل کر رہے ہو یا اصحاب رسول آگے عمل کرو گے میں بے خبر نہیں ہوں،
میں باخبر ہوں، میں باخبر ہو کے بھی سب سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. کلن کا لفظ ہے، کلن کل کا صاحب رسول، کل صاحب رسول. حضرات ثلاثہ تو پیشوا ہے، وہ تو مقتدا ہے. اب جو بھاگ گئے تھے ان کے لیے اف کا لفظ قرآن میں موجود ہے. حاکم نہ سنیا نہ شیعہ صحابہ پہ نہ اہل بیت پہ، حاکم الحاکم نے اللہ ہے. اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا، وہ سارے بہشتی ہیں. مناظر اہل سنت، مناظر اعظم اہل سنت. منیر بھائی، حضرت شبلی بھائی نے کہا کہ وہ شبلی بھائی ماشاءاللہ سے آ چکے روم میں. تو منیر بھائی، چونکہ یہ کلمہ رضان کے حوالے سے ٹاپک ہے، تو اگر یہ اپنی شکست تسلیم کر لیتے ہیں تو ان کے بارے میں پوری تفصیلی جتنے باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ تک پہنچ جائیں گی، اور آپ انہیں ویب سائٹ پہ ڈال دیجیے گا تاکہ اس کے بعد یہ اندر ضرورت ہی نہ کر سکے مناظرے کے لیے بھی. لیکن اگر وہ ابھی آنا چاہتے ہیں تو یہ چونکہ ٹاپک ہے تو اس حوالے سے ان سے مزید گفتگو ہو سکتی ہے. تو شبلی بھائی آپ پلیز مائک لیں اور بتائیں کہ کیا بات ہوئی آپ کی روم پال ٹاک ایڈمن سے، اور اگر ابھی مناظرہ کنٹینیو کرنا ہے تو سر تو بھی فرما دیں، ادروائز مطلب ہم چاہیں گے کہ ہمارے علماء اہل سنت جو ہیں وہ آرام فرما لیں. تو پلیز آپ آ کے بتائیں. جزاک اللہ. اس روم میں آنے کے لیے نیچے جو ونڈو ہے اس پہ کلک کرنا پڑے گا، شو ادر ٹو، تو اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو روم نظر آئے گا شیعہ سنی مناظرہ، شیعہ سنی مناظرہ نظر آئے گا. اس روم میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اس کو اوپن نہیں کر سکتے. روم اوپن کریں اور ان کو وہاں بلائیں، اور تاکہ وہیں سے سلسلہ جہاں پہ ان کو جواب دینا تھا اب تک تو میرے خیال سے کوششیں کر ہی رہے ہوں گے. بہرحال آپ ان کو پلیز روم میں بلائیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہم روم میں آتے ہیں. جزاک اللہ. اس پر چلے تو اس میں جو گندے وہ اوپر بینر کے اوپر جو ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں وہ گندے آ رہے ہوں گے. بتائیں میں کیا کروں؟ تم لوگ کا ایڈورٹائزمنٹ سے کوئی کنٹیکٹ نہیں ہوا تو کیا کریں؟ بتائیں. میں منیر بھائی آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ہمارے حضرت صاحب اور سبھی حضرات علماء کرام اور سبھی حضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جبریل بھائی، اصل میں اڈلٹ روم میں تو میرے خیال اوپن کر کے اور دینی معاملات وہاں پر میرے خیال گفتگو مناسب نہیں ہے. دوسرے جو ہمارے باقی بھائی بھی آنا چاہیں گے جو ہمارے اس میں جو ہے اپنا پانچ اس میں شامل نہیں ہے، تو ظاہر ہے کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی ایڈلٹ گروپ کو کلک نہیں کرتا ہے تو وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں آ سکے گا جناب. تو میرا خیال ہے یہ نامناسب ہے. اگر یعنی ایسے نارمل گروپ میں اسلامک گروپ میں ہی آپ دیکھتے ہیں، یعنی میرا خیال ہے جو ہے نا کہ اگر گروپ میں نہ جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ گراجولی وہاں وہ جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ وقت اس میں ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ذرا نامناسب ہے. اگر جائے بھلے آپ اسلامی گروپ میں یا کسی اور بھی گروپ میں بھی اگر کریں تو پھر تو ٹھیک ہے. میرا خیال یہ ذرا نامناسب سا ہے. تو شبلی بھائی اور ہمارے حضرت صاحب موجود ہیں، بہرحال جو آپ سب وقت کا طور پر کہیں، لیکن میں جو ہے جو مقصد نہیں رہے گا، کیونکہ اگر وہاں پر جا کر اور پھر اس طرح وہاں جائیں گے تو پھر یہ ہے جو ہمارے بھائی شامل ہونا چاہیں گے وہ بھی نہیں آ سکیں گے. اب ہم ہر بندے کو بتانے سے رہے کہ جس جیسے کلک کریں سب آئیں، اور میرا خیال ہے یہ ذرا نامناسب ہے. شبلی بھائی جی جزاک اللہ. شبلی بھائی اگر آپ موجود ہیں تو بتائیے اس بارے میں. جی منیر قریشی بھائی، بالکل اتفاق کرتے ہیں آپ کی بات سے، کیونکہ ہماری بہت سی اسلامی بہنیں بھی مطلب اس وقت روم میں موجود ہیں، تو اس طرح مناسب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے روم میں جائیں. شبلی بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر پاسبل ہے تو مطلب اسلامک روم میں آپ ان سے طے کر لیں شیعوں سے کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں یا اس روم میں بھی آنے میں کوئی قباحت نہیں ہے تو اگر وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو یہاں آ جائیں، یا آپ کوئی دوسرا روم اوپن کر کے وہاں انوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں انوائٹ کر لیں. جزاک اللہ. ہے کہ وہ جو ہے ان سے بات کریں کہ وہ جو ہے روم کے علاوہ سامنے آ کر بات کر لیں، کراچی میں آ کر کے بات کر لیں. ان کے کوئی جو ہے وہ عالم ان کے ہوں تو وہ یہاں پر ہم سے رابطہ کر لیں اور گفتگو کر لیں. چیلنج جو ہے وہ چیلنج جو ہے انہوں نے دیا ہے تو انتظام بھی یہ کریں اور ان کے مولویوں کو یہ کہیں کہ بھائی اب یہ ان کی طرف سے مناظرہ کریں، چونکہ انہوں نے چیلنج دیا ہے تو اب جو ہے بات ان کو کرنی ہے. تو یہ سامنے آ کر کے بات کر لیں تو اس میں تو روم بند نہیں ہوگا.
हाँ, और हम जो है इसका जवाब देने के लिए तैयार है। शिफी साहब, आप उनसे बात तो करें, ये बात करने के लिए तैयार हैं या सब भाग रहे हैं पीछे? हमारा ख्याल तो ये है कि ये जो है शरारत ये शियों की अपनी तरफ से है, ये वहाबी या देवबंदियों की तरफ से नहीं। यहाँ हजरत साहब भी ये फरमा रहे हैं कि वहाबी देवबंदी की तरफ से नहीं, बल्कि ये शियों की तरफ से ही शरारत है, और वो सामने आना नहीं चाहते। इसलिए नहीं आना चाहते कि जब हम खुद इनके रूम में गए, फैज़ रजा के नाम से गए, तो वहाँ हमको रेड डॉट्स क्यों दिया? अगर वो बात करना चाहते तो उस वक्त हमको रेड डॉट्स ना देते और हमसे बात करते अपने रूम में। हमसे बात नहीं की, ये इस बात पर दलील है कि वो हमसे बात करना नहीं चाहते हैं, और ये रूम खुद इन्होंने बंद करवाया। जब दलील से भाग गए, जब दलील उनकी न बनी और जब वो हारने लगे, उनसे जब बात न बनी और जो है फंसने लगे कुरान की आयत में, जब फंस गए तो अब जो है जब इनसे हमने मिन के माना पूछे तो अब वो घबरा गए कि मिन के माना हम क्या बयान करेंगे, मिन की जो है वो कितनी अक़साम है, मिन की तारीफ जो है वो क्या है। तो वो जो है इस पर जो है जब उन्होंने देखा तो वो उधर से ही जो है उन्होंने दौड़ना भागना शुरू कर दिया। तो हमारी जो है वो तो राय यही है, ये भागने वाले शिया हैं, वो खुद भागे हैं, देवबंदियों का मसला नहीं है। ये बंद देवबंदियों ने नहीं कराया, ये शियों ने बंद कराया। अगर उनमें जुर्रत है तो ये अपने रूम में बात करें, हमको बुलाएं, उनके रूम में जाते हैं, उनके रूम में जाकर बात करते हैं और हमारे एडमिन बनाए, हमसे बात करें। अगर इनमें हिम्मत है, जुर्रत है, बात करने की हक पर है, हक पर तो ये हो ही नहीं सकते, हक पर तो अहले सुन्नत वल जमात हैं, जो सहाबा की भी एहतराम करते हैं, अहले बैत का भी एहतराम करते हैं। ये गुस्ताख हैं, और गुस्ताख जो है वो बातिल होता है, और बातिल जो है वो भागता है, हक जो है वो भागता नहीं है। तो ये भाग रहे हैं, इनसे बात करें, अपने रूम में ये बात करना चाहते हैं, हम उनके रूम में जाएंगे, और ये हमारे रूम में आकर बात करना चाहते हैं तो हमारे रूम में आकर बात करें, जो है वो आप इनसे बात करें। शिबली साहब, आप जो है इनको भागने न दें। कहाँ गए शिबली साहब? आप आए और हमें जवाब दे कि क्या बात करनी, क्योंकि हमने इतना इंतजाम किया, इतने उलमा को जमा किया है, सारी किताबें लेकर आए और सब कुछ किया है, तो इसका फायदा क्या? अगर ये सब कुछ करना है तो फिर इसकी इतनी मेहनत करने का क्या मकसद है? आप उनको लेकर आए, सामने लेकर आए, उनको कहें कि अपने यहाँ इंतजाम करें, कराची में अपने मौलवियों को लेकर आए सामने, पीछे ना हटें, वहाँ तो कोई रूम बंद नहीं होगा, वहाँ तो सामने सामने होंगे। तो आप जो है शिबली कुरैशी साहब इस बात का जवाब दें हमें। अब जो है वो मुनीर कुरैशी साहब से जो है वो गुजारिश है कि वो शिबली कुरैशी साहब को समझाएं कि वो जो है उनसे बात करें कि भाई ये जो है क्यों फरार इख्तियार कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इन्होंने अपने रूम में, हम गए उस रूम में और उन्होंने वहां पर ये बात की कि ये रूम हमने बंद करवाया है, ये हम पर तो थोप पड़ेंगे बात। तो जब ये बात वो शिया कर रहे हैं तो हम जो है ये क्यों कहे कि देवबंदियों ने बंद कराया, हम तो ये कह रहे हैं कि शियों ने बंद कराया। अब जो है अगर आप जो है इनसे बात करें कि ये जो है यहाँ हमारे रूम में आकर बात करें या अपने रूम में हमको एडमिन बनाए और वहाँ गुफ्तगू करें। जब हमने सब इंतजाम किया तो अब क्यों भाग रहे हैं, अब क्यों नहीं बात कर रहे हैं, अपने रूम में क्यों नहीं बात कर रहे? शिबली भाई वैसे दरअसल उनसे बात करने के लिए तो गए हैं, लेकिन हजरत बात यही है कि जैसा कि आपने फरमाया कि वो लोग भागे हैं, और जहाँ तक मेरा भी ख्याल यही है कि जनाब अली वो बस हीरे बहाने करते रहेंगे ना। अगर जैसा कि आप वहाँ तशरीफ भी ले गए थे उनके रूम में, तो भी वो जो है उन्होंने जो है रेड डॉट दे के रखा था कि जो है अपना बात ही ना कर सकें, उनमें हिम्मत नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पर भी वो नहीं आएंगे। और इस्लामी ग्रुप में भी हमारी मुस्लिम फैजान महरा शरीफ ने भी एक ग्रुप बल्कि खोल गए इस्लामी ग्रुप में, अगर वो चाहे तो वहाँ दूसरे ग्रुप में भी बात हो सकती है। लेकिन जनाब अली ऐसा ही लगता है कि वो ये लोग नहीं आएंगे। तो लेकिन इसके साथ हजरत ये अर्ज है कि अगर जैसा कि ये लोग मतलब नहीं आएंगे तो एक सब ये है मतलब जैसे मास्टर रिकॉर्डिंग तो पूरी हम लोगों के पास है, तो इसमें फिर ये होगा कि अगर ये हतमी तौर पर कुछ देर और इंतजार करते हैं, अगर शिबली भाई को डराते हैं तो ठीक है, वरना बराह करम आप हमें जो ये दो मौजूद थे यानी अजान, इनके अजान ऐसा क्यों करते हैं, ये इसका क्या मसला है, इसी तरह कुरान पाक के बारे में जो इनके अकायद हैं वो जरा हमें तफसीलन बता दीजिएगा, ताकि रिकॉर्डिंग करके हम वेबसाइट पर जो है ये डाल दें। तो जो है जैसा कि अगर ये नहीं आते हैं तो फिर आपसे बस यही दरखास्त है कि आप हमें, माशाल्लाह इतनी तैयारी रही है तो ये तैयारी से जो है इंशाल्लाह हमें तक सबको फायदा हो पूरी दुनिया में। तो बराह करम इन दो मौजूदों पर जो है इनके अजान के बारे में और कुरान पाक के बारे में जो इनके अकायद हैं, जो ये कहते हैं, उस बारे में जरा तफसीलन जो है अगर बता देंगे तो बहुत नवाजिश होगी। लेकिन जैसे शिबली भाई का कुछ इंतजार करते हैं,
اگر وہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، میرا خیال ہے وہ نہیں آئے گا، سرکار وہ جو ہے بھاگ گئے ہیں جی. تو بہرحال یہ میری ناقص، یہ میری گزارش ہے. تو باقی جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، جو آپ کو حکم ہوگا اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم آپ سے پیچھے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت. ماشاء اللہ منیر قریشی بھائی، آپ نے بڑی اچھی باتیں کہیں. حضرت ایک ضروری ریکویسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک مطلب یہ اپنی شکست تسلیم نہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو جیسے ہی اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں تو ان کے بارے میں جتنی تعویلیں اور جتنے مطلب دلائل وغیرہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب کچھ آپ کے پاس پہنچ جائے گا اور آپ اسے ویب سائٹ پہ پبلش کر دیجیے گا. اب حضرت یہ کریں گے یہ کہ آج جو ہے ابھی مطلب کل پھر یہ آ کے کہیں گے کہ جی ہم نے پھر مناظرہ کرنا ہے. آپ کو پتا ہے جو پہلے سے ان کی مطلب جو ہسٹری رہی ہے، تو میں تو یہی چاہوں گا. دوسرا سب سے زیادہ میں چاہوں گا کہ ہمارے عباس رضوی صاحب حضرت قبلہ لاگ ان ہے، تو وہ پلیز مائک پہ آئیں، کیونکہ کافی دیر سے وہ مائک پہ نہیں آئے. تو حضرت صاحب آپ پلیز مائک لیں اور آ کے بات کریں. میں ریکویسٹ کروں گا باقی ساتھیوں سے کہ پلیز وہ مین وائل مائک لینے کی کوشش نہ کریں. جزاک اللہ. دیکھیے ابھی جو بھی باتیں ہیں خبر البتہ ہیں، کیونکہ وہ اپنے روم میں کہہ رہے ہیں کہ بریلوی چونکہ بریلوی منتظم تھے اور ایڈمن سے انہوں نے خود بند کروایا. جب تک ان سے بات نہ ہو آپ اپنے فائل ابھی اس طریقے سے افشا نہ فرمائیں. ابھی یہ مناظرہ ختم نہیں ہوا، ممکن ہے ابھی شروع ہو جائے، ممکن ہے کل شروع ہو جائے. تو اس ان چیزوں پر جو آپ کے فائل ہیں اور جو آپ نے ان کو یعنی جواب دینے ہیں، یہ ابھی آپ میری گزارش ہے کہ آپ مجھ سے بارہ بہتر جانتے ہیں چیزوں کو. اگر آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں، کیونکہ یہاں روم میں ہر قسم کا آدمی ہے، وہ بھی ایک بدل کے بیٹھے ہوئے جیسے ہم کو اتنی دیر بیٹھے رہے، ان کی ساری باتیں سنی کہ بھائی یہ سنی، کیونکہ خود ہی ایڈمن سے خود انہوں نے بند کرایا اور ان کے بعد دوسری مرتبہ جو کیا وہ پالٹک والوں نے بند کیا. لیکن پہلی مرتبہ جو ہوا ہے وہ پالٹک والوں نے بند نہیں کیا بلکہ ایڈمنسٹریشن نے بند کیا ہے، اور لکھا آیا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر نے بند کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر تو سنی ہیں، حالانکہ غلط جانے سے کام لے رہے ہیں، لیکن عوام تو عوام ہے نا، عوام بھی بڑھ چڑھ کے کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک ہے، بالکل انہوں نے سنی بات جب انہوں نے یہ کیا. تو ابھی حضرت یہ ابتدا ہے. ابھی چونکہ کل شبلی بھائی کہہ رہے تھے کہ ایسی شرائط کا امکان ہے، لیکن میں بات کر لوں گا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ملی نہیں ایڈمن ہو پارٹا کسی بات نہیں ہو سکی. تو ممکن ہے ابھی دوبارہ مناظرہ شروع ہو جائے، ممکن ہے کل شروع ہو جائے. تو ابھی آپ ایسے جو چاہیں تقریر فرمائیں، نوازیں، عقائد حقہ کا آپ بیان فرمائیں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں کہ ابھی ہم نے یہ پیش کرنا ہے یا ابھی ان کی بات کا یہ جواب ہے، اس سے میرے خیال میں ابھی ذرا تھوڑا اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو اس سے تھوڑا سا ابھی پرہیز کیا جائے تو مناسب ہوگا. تو ابھی تو دیکھیں کیا بنتا ہے. جب تک شبلی بھائی کوئی ہمیں حکم نہیں دیتے اس وقت تک تو روم بند نہیں کرنا چاہیے. ابھی اگر ہم روم بند کرتے ہیں تو یہ تو بالکل جو ایسی بات ہے کہ وہ کہیں جو بھاگ گئے اس میں یعنی ہمارے پاس کوئی پھر ثبوت نہیں ہوگا. ابھی وہ بھی بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، ہم بھی باتیں کر رہے ہیں. آپ ویسے ہمیں شیعوں کے یہ جو دو ہم نے رکھے ہوئے ہیں یعنی موضوعین کے علاوہ اگر آپ کسی موضوع پر بیان فرمانا چاہیں تو وہ میرے خیال میں بہتر ہوگا. یہ جو دو موضوع ہیں اس پر ابھی آپ نے رکھے اور ان کا جو وہ کرتے ہیں کہ اس میں خود آیت پڑی ہے تو سبیر جمع کی پڑی ہے اور ترجمہ کر رہا ہے نبی کے ارد گرد، صحابہ کے ارد گرد جو ہے وہ منافق ہیں. دوسرے صحابہ تو نکل گئے. تو جیسا اس نے کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 50 مسلمان ہیں، تو اگر کسی بات سے کہا جاتا کہ اسی کو ثابت کر دو بس بات ختم ہو گئی.
سنیوں کی طرف سے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم شیعوں سے بات کر رہے ہیں تو شیعوں کی دلیل ہے، تو وہ بھی سنیوں سے کر رہے ہیں، ان کو سنیوں کی دلیل دینی ہے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ تھا اسی وقت کہ آپ کسی کو ثابت کریں نہ پہلے. بہرحال ابھی تو کون سے ختم ہو گئی ہے، ابھی تو یہ کریں گے باتیں. تو میرے خیال میں ان مسائل کو چھوڑ کر عدالت صحابہ کو، تاریخ قرآن اور کلمہ اذان کو، اس کے علاوہ اگر کوئی آپ ہمیں حکم سنائیں، ہم سنیں، ہمارے دوست بھی سنیں گے، میرے خیال میں اس کے خاص فائدہ. لیکن اگر آپ یہ بھی اشارہ رکھیں کہ اگر ابھی آپ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں مناظر شروع ہو جائے تو پھر بھی آپ نے ہمارا بولنا ہے، رات کا کافی ٹائم ہو چکا ہے. اس لیے اگر کوئی اور دوست بزرگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی موضوع پر گفتگو کریں تو میرے خیال میں وہ ذرا بہتر ہوگا. اگر صاحب اتنی دیر میں ذرا تھوڑا سا ذہنی طور پر بھی جسمی طور پر بھی ذرا آرام فرما لیں. اور دوسری ایک میری گزارش ہے ویسے کہ جو یہاں دیوبندیوں وہابیوں کو کہا جا رہا ہے تو وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کو اب یہاں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ان کو یہاں رہ کر کرنے کی ضرورت ہے. بات آپ کر رہے ہیں، ان کو سننے دینا، کسی کو بند کرنا، کسی کو ریڈ آؤٹ دینا، جب تک کہ کوئی بدتمیزی نہیں کرتا. تو اصل اب ہماری گفتگو جو ہے وہ شیعوں سے ہے. تو کوئی بھی اگر بات کرنا چاہتا ہے تو بات تو ایسے ماشاء اللہ اتنے دوستوں کے ہاتھ کھڑے ہیں. تو پھر وہاں مفتی صاحب ہیں، تجوی صاحب ہیں، اور یہاں مفتی یار محمد صاحب بھی تشریف فرما ہے. تو یہ دوست کوئی بزرگ کسی موضوع پر نصیحت فرمائیں یا ایسے بات کا تھوڑا سا بیان فرمانے میں ان موضوعات کے علاوہ، کیونکہ یہ تو بھی ہاں جی ہاں دیکھیں وہ ان کے آئے ہیں یہ جو ان کے ایڈمنیا کیا قائد اعظم ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے جو ہیں یعنی کیا نام ہے ان کا، وہ ایڈمن حضرات وہ حکم فرمائے کہ وہ مائک مانگ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے. جی خزانے اعلیٰ حضرت بھائی وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم سے، ان کی طرف سے آئے تو ایڈمن حضرات بتائیں کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. قادری صاحب آپ نے شاید حوالہ نہیں سنا. کتاب ناسخ التواریخ شیعہ کی معتبر کتاب ہے، جلد 2 ہے، تو 563 ہے. بس اول ابو بکر مسلمان شد، پہلے ابو بکر مسلمان ہوئے، پھر وہ ساتھیوں کو مسلمان کرایا انہوں نے. تو وہ مد مقابل کہہ رہے تھے کہ 50 میں ہے ابو بکر. تو یہ ان کی کتاب میں ان کا رد موجود ہے، ان کو اپنی کتاب کا بھی پتہ نہیں. جب اب اس کا ہو چکا تو انہوں نے کہا صحابہ کی تعریف کریں، مکے والے مدینے والے. جب مہاجر انصار کی بات آئی آیت میں تو حضور ہجرت کر کے مدینے میں گئے تھے تو انصار ہوئے، تو وہ بھی شامل ہو گئے. اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ سورت مدنی ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ آخری سورت نزول کے اعتبار سے اس میں بھی یہ موجود ہے کہ وہ راضی ہے اللہ سے. اتنا راضی ان کی رضا کا خان ہے. اگر عادل سے راضی نہیں تو فاسق سے راضی ہے، متقی سے راضی نہیں تو خطا کار سے راضی ہے. احساس سے بھاگنے کے لیے من کی بات چھیڑ دی. من کے متعلق سوال کے کتنی قسم ہے، یہ کون سا من ہے؟ اپنے امام معصوم سے ثابت کرو، یہ من تبیدی ہے، ایسے بھی بھاگ گئے. پھر منافقوں والے تو پڑھنی شروع کر لی، صحابہ چشمہ ہوئے. اور میں نے کب منافق کی تعریف کی تھی؟ منافق کی میں نے تعریف ہی نہیں کی. کفر اور ہے، منافقت اور ہے، مسلمان ایمان والے اور ہیں. اتنا کھڑے مومن ہے صحابہ کہ ان کے تابع دار کے لیے بھی جنت ہے. پھر ایک آیت پڑھی، اس کا مرجع بھی نہیں بتایا، تعریف کی قرآن کی، لفظوں کو مانا قرآن کو تبدیل کر دیا معنی کے اعتبار سے. وہ زمین جا رہی ہے منافقوں کی طرف، مرجع صاحب موجود ہے. اس نے ترجمے میں کہا صحابہ میں کچھ منافق ہے، صحابہ کو گالی دی اور قرآن کی تعریف کی، قرآن کو تبدیل کیا. اب ان سوالات کا جواب میں سمجھتا تھا اس موضوع کو نہیں بات سکیں گے تاکہ اگلے موضوع پہ بات بھی نہ ہو سکے. وہی جو میں سوچتا تھا وہی ہوا. اگلے موضوع پہ کیا بات کریں گے؟ نہ کلمے پہ بات کر سکتے ہیں، نہ اذان پہ بات کر سکتے ہیں، نہ زبان صحیح ہے، نہ بناتے رسول پہ نہ زبان صحیح ہے. تعریف قرآن کے قائل ہیں. ہم ضمیر کا مرجع نہیں آتا کہ صحابہ ہیں یا منافق ہیں. مثالوں پہ چکھاتے ہیں، مثالوں کی طرف اس کو نجائز لگایا اور ورن لگا. یہ مثالوں کی باتیں ہیں، ہسپتال میں جا کے سنا ہے.
जेब सिंह की बातें करते हो, कहते कुरान की बातें करते हो। फिर कुरान पढ़ा, अभी तो एक आयत पढ़ी है, हमारे पास तो कुरान कहती है अंबार लगे हुए हैं, अभी तो एक आयत पढ़ी है, आयात के अंबार है अल्लाह साहब, और खोल के मुतल्लिक खोल कर रखती हम दिखाते हैं। अगर वो आए तो हमको जाग रहे इंतजार कर रहे हैं। सलामकुम, मुझे यहाँ पे एडमिन कोई नजर नहीं आ रहे हैं। फैज रजा साहब, माशाल्लाह से आप बड़ी कितनी हस्ती हैं। तो वो जो चले गए वाली बात आपने कही है उससे मुझे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि ये बात आप शिबली भाई से भी पूछ सकते हैं और यहाँ पे जो दूसरे हजरात मौजूद हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन मुनाजरे की जो तय हुई थी वो क्या है। हम शिबली भाई से अभी वहाँ पे बात हुई थी और वो इस दिल कोशिश कर रहे हैं रूम में बुलाने की, दूसरा रूम खोलने की। जैसे ही वो रूम खुलेगा हम कहीं नहीं गए, जैसे आपने कहा कि हम चले गए, हम नहीं गए, रूम बंद हुआ। कैसे बंद हुआ वो तस्करा नहीं हो रहा। तो अगर किसी मुफ्ती साहब ने, मैं सिर्फ मुफ्ती साहबान की बात कर रहा हूँ, अगर किसी मुफ्ती साहब ने ये कहा कि शियों ने रूम बंद कर दिया तो ये मेरे ख्याल से ये गलत बात होगी। तो क्योंकि ये साहिब मस्तियों को जेब नहीं देता कि इस तरीके की बात करें। शुक्रिया। टाइम ड्यूरेशन दे दें, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट। दूसरा रूम जो है वो जो आपके उलमाए कराम अपने रूम में बैठे हैं, आप उनको बुलाएं, इनवाइट करें। हम इल्मी गुफ्तगू करना चाहते हैं, ना कि एक दूसरे पर जो है वो अब्यूज करना चाहते हैं। ठीक है जी, आप माइक ले लें और बताएं टाइम प्लीज। जी टाइम पूरा आप पहले थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन शिबली भाई से पूछ लेते हैं। टाइम हमने नहीं ले रहे हैं, टाइम शिबली भाई ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं। टाइम शिबली भाई ले रहे हैं, वो कब खोलते हैं और कब इन्वाइट करते हैं, उसके बाद हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में आपको बयान करने के लिए। तो ये बात आप शिबली भाई से पूछिए कि वो कहाँ बुलाना चाह रहे हैं। हमारे रूम में बिल्कुल इस टाइप की बातें हुई हैं। शिबली भाई अभी गवाह हैं, आप उनसे पूछिएगा। हमारे के लिए साहिब इल्म हस्ती ने, आपके यहाँ साहिब इल्म हस्तियाँ हमें ब्लेम दे रही है, जबकि हमारा तो कोई ताल्लुक ही रूम एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इस वजह से मैंने ये बात कही है। हमारे यहाँ किसी साहिब इल्म हस्ती ने कोई ब्लेम नहीं दिया कि रूम कैसे बंद हुआ। बातें तो हर आदमी कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ साहिब इल्म हस्ती को निशानदेही कर रहा हूँ कि वो जो ये बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। मैं पूरे रूम में क्या क्या बातें हो रही है उनमें से किसी की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ साहिब इल्म हस्तियों की तरफ मेरी निशानदेही है। शुक्रिया। आइंदा उम्मीद है कि ऐसी बात नहीं होगी। रूम खोले, हम हाजिर हैं। ये कह रहे हैं कि जी हम लोग जो है वो शिबली भाई की वजह से वेट कर रहे हैं और आप लोगों की वजह से जो है हम इंतजार कर रहे हैं। देर जो है वो सिर्फ आप लोगों की तरफ से हो रही है, हमारी तरफ से कोई देर नहीं है। तो ये बताएं कि कहाँ तक इसकी हकीकत है और क्या मतलब आगे की प्रोग्रेस है, आप बताएं प्लीज। कोई गारंटी नहीं है कि रूम पे बंद नहीं होगा। मेरा अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता है। उन्होंने पकड़ने से ये कहा है कि को मतलब फॉल टाइम एडमिन जो कि बहुत है सबको एडमिन का फिर वो कुछ भी बात सारे बड़ा बेटा उसको मैंने अब ये मैंने शियों के रूम में जाके कह दिया ये बातें करना छोड़ दो, हम तैयार है, तुम गारंटी दोगे तो जो भी ये रूम बंद करा रहे हो तुम्हारा रूम कराएगा। तो उससे भी राजी नहीं, हम तो उनके रूम में जाने को तैयार है। तो अब क्या कर सकते हैं, ये कि बाद में करें जब उनके पास से पहले से बात हो यार ये बंद नहीं हो उस वक्त किया जाए। हम लोग रूम को बंद कर देंगे। जी अरे सरकार, आपको पता है उलमाए कराम यहाँ कहाँ से आए हुए हैं और कितने अरसे से जो है वो तैयारियां हो रही हैं। उलमाए कराम किताबें लेकर पंजाब के मतलब पाकिस्तान के मतलब किस किस जगह से हमने अरेंज नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह तेहरान से किताबें मंगवाई हैं इस मनाजरे के लिए, बाकायदा उनकी छपी हुई जो उनकी इशात। तो इस सिलसिले में मजीद जो है मतलब है कि वेट नहीं कर सकते। आप रूम ओपन करें और रूम ओपन करके उनको बुलाएं और उनको बोलें भाई आए बात करें, क्योंकि उलमाए कराम यहाँ पे बैठे हैं और अपना कीमती वक्त जो है हमें दे रहे हैं, अपनी बहुत सारी मसरूफियात तर्क करके हमारे लिए जो ये टाइम निकाल रहे हैं। और हम इस तरह से अगर टाइम जो है वो बर्बाद करेंगे तो ये मतलब किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है। इस वक्त को हमने जो है किसी तरह से मतलब अपने लिए जो है वो मतलब फ़ायदेमंद बनाना है। भाई आप किसी तरह से भी रूम ओपन करें और बुलाएं उनको बोले भाई आके बात करो और खामखा जो है इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो ना करें। आप बुलाएं यार उनको।
میں جو جا کے روم کھولوں کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے 3 ایڈمن جو ان کو بھی سسپینڈ کر دیا اس نے، کیونکہ 2 دفعہ روم کھولا تھا. میں روم کھول رہا ہوں اسلامک کیٹیگری میں جا کے، ٹھیک ہے، اور اس روم کا نام ہوگا سنی شیعہ ڈبیٹ. اب ادھر بند کرتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ ایک ہی روم کھول دیں، وہ میں بھی کھول سکتا ہوں. پھر مسئلہ وہی آ جاتا کہ ایڈورٹیزمنٹ اوپر آ رہا ہوگا، بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں گی، بہنیں تو وہ جو ہے ونڈو کو منیمائز کر سکتی ہے، نہیں دیکھتی. شاکین بھائی مجھے کائے کے لیے آپ پی ایم کر رہا ہے، میں اس وقت مائک پہ ہوں نا، تو یا تو اسلامک روم میں کھول لیتے ہیں، اب دیکھو وہ بند کرتے ہیں، وہاں پر نہیں کرتے. ایک ہی رات کھولنے چانسز یہ تو وہاں بند نہیں کر سکیں گے. تو آپ بتائیں کیا کرنا ہے. جی شبلی بھائی، میرے خیال سے آپ اسلامی کیٹیگری میں روم اوپن کر لیں، اور میرے خیال سے کافی دیر پہلے بھی روم اوپن ہوا تھا. ان شاء اللہ تعالیٰ میرے خیال سے کچھ دیر تو چلے گا، بلا وجہ تو وہ کلوز نہیں کریں گے. آپ کو مطلب سب سے زیادہ اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہرحال حضرت کوشش کریں تاکہ ابھی وہ لوگ بھی لاگ ان ہیں، پھر آج طرح سے وہ جانا شروع ہو جائیں گے تو ان کے پاس ایک ریزن ہوگا کہ جی ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں. تو پلیز شبلی بھائی آپ روم اوپن کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے نام تو بتا دیا ہے، اسی کیٹیگری میں ہم ریلیجیس کیٹیگری میں پلیز جب اوپن کر لیں تو پی ایم کر دیجیے گا، تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ایڈورٹائز کر دیتے ہیں تاکہ سب ساتھی وہاں آ جائیں. جزاک اللہ. صحیح اوپن کرو. جی شیعوں کے بھی یالی حیدر ادھر بیٹھے ہیں. یالی حیدر بھائی میں اسلامک کیٹیگری میں روم کھول رہا ہوں، کیونکہ اور میں ایڈمن کوڈ دے دوں گا، وہ ایڈمن تو نہیں بن سکیں گے جن کو سسپینڈ کیا، وہ اس کی بعد میں بات کریں گے. اور روم کا نام ہوگا سنی شیعہ ڈبیٹ مناظرہ. تو اس میں اسلامک کیٹیگری میں جا کے یہ جو ہے مناظرہ کرتے. 1 منٹ رک جائے، میں روم کھول لوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے. جی آواز آ رہی ہے، ذرا بتائیے پلیز. السلام علیکم. جی الحمدللہ دوسرا روم اوپن ہو گیا ہے. تمام بہنوں سے آپ اس روم میں چلیے. ابھی اس روم کو ہم انشاءاللہ کلوز کریں گے. سزانے مارا رشید آپ سے گزارش ہے کہ ان کو جوائن کرنے جا رہا ہوں، آپ پلیز اس روم کو کلوز کر دیں. اور ہٹا دیں تو ایکچولی اگر وہ لوگ آئیں گے، اگر مناظرہ ہو تو ریڈ ڈاٹ دیں گے نا جناب. فی الحال تمام ریڈ ڈاٹ ہٹا دیں تاکہ سبھی بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں نا. اگر مناظرہ ہوا تو ریڈ ڈاٹ ضرور دیں گے، لیکن ریڈ ڈاٹ آن رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد مومنین کو عرض یہ ہے کہ بہت دیر ریڈ ڈاٹ لگا ہوا تھا، ہاتھ بھی کئی وقت کھڑا کیا، ساری باتیں بھی سن رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ نک اتنے زیادہ ہے کہ معلوم نہیں ہوتا. راجہ صاحب کا نک بھی ابھی میں نے دیکھا ہے روم میں، میرے خیال سے وہ روم میں موجود ہے جہاں تک مجھے اندازہ ہے. تو اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے. ان کا نک جو ہے وہ ان کو ایسا کریں، آپ ریڈ ڈاٹ ہٹائیں تاکہ وہ مائک پہ آ سکیں. راجہ صاحب آپ ہاتھ کھڑا کر لیں اور آپ کا ریڈ ڈاٹ جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے. ابھی آپ ہاتھ ابھی کھڑا کریں. جی ہاتھ آخری جو ہاتھ کھڑا ہے وہ راجہ صاحب کا ہے. تو راجہ صاحب کا آپ ریڈ ڈاٹ ہٹا دیں. راجہ صاحب آپ ابھی ہاتھ ہٹا لیں تاکہ پتہ چل جائے آپ کا ریڈ ڈاٹ ہے یا نہیں ہے. آپ ہٹا لیں راجہ صاحب، ہاتھ ہٹا لیں راجہ صاحب کر رہے ہیں اور موضوع سے خارج نہ ہو. آپ سے یہ درخواست ہے البتہ. اور اب جو ہے وہ اسی موضوع کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کریں اور جو ہے وہ دیکھیں انشاءاللہ بات کیسی چلتی ہے آگے. تو اب میں گزارش کروں گا قائد اعظم بھائی سے کہ آپ بتا دیں کہ آپ کی رائے کیا ہے. راجہ صاحب آپ مائک پہ تشریف لائیں، میں آپ کے لیے مائک چھوڑ رہا ہوں راجہ صاحب کے لیے، اور دوست کوئی مائک پہ نہ آئے. راجہ صاحب آپ مائک پہ آئیں، مائک چیک کریں کیا ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے یا نہیں. تو آپ پلین کے سامنے بیان کیجیے شبلی بھائی ہو گئی تاکہ سہیل عبد المصطفیٰ کو اور قریشی صاحب کو پتا چل سکیں، کیونکہ شرائط میں آپ کو کو بنانا. تو اس سلسلے میں تھوڑی سی اور درخواست کروں گا ہمارے یاسر بھائی سے، تو پلیز مائک پر تشریف لے کر آئیں اور وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کریں گے. اس کے بعد آپ شرائط پلیز کو پوری دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا تاکہ سہیل عبد المصطفیٰ اور مریض قریشی صرف 2 ایسے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. تو اگر یہ 2 ایسے رہے تو اچھا ہے. ہمارے یاسر بھائی پلیز مائک پر تشریف لے کر آئیے. آپ اگر ہم روم میں موجود ہیں تو آپ اوپر آ جائیں، آپ کا جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا. بہت ضائع کر رہے ہیں، بار بار ایک ہی بات آپ کر رہے ہیں کہ اس کو ہٹا دیں، اس کو ہٹا دیں، اس کو ہٹا دیں.
ایسے کیسے ہوگا؟ آپ موضوع پہ بات کریں، گفتگو کر رہے ہیں، اور شرائط جو ہے طے ہو چکی ہیں پہلے، اور بات بحث شروع، آپ اس میں شرائط پھر لے کر آ رہے ہیں. اب جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں صاحب، آپ اس کو سماعت کریں اور اس کا جواب دے جو بات ہو رہی تھی، پھر وہیں سے سلسلہ جوڑا جا رہا ہے. بس اب بات کریں، حضرت بات کریں گے. راجہ صاحب، ہمارے ریاست صاحب راجہ صاحب، بات جہاں تک ہو رہی تھی پھر کافی کتاب ہو گیا. کس کی وجہ سے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم تو صدیق کے غلام ہیں، ہم تو سچے ہیں، ہم تو سچوں کے ماننے والے ہیں، ہم تو رحماء و بینہم کا جذبہ رکھنے والے ہیں اور ان کے غلاموں میں ہمیں کیا ضرورت ہے ہم بند کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے تو قرآن کی آیت پڑھی تھی. ہم کب موضوع سے باہر گئے؟ ذرا انصاف کریں، خدا کے لیے انصاف کریں. جب ایک موضوع چلنا ہے اس کے لیے دلائل کو تعین نہیں ہونا چاہیے تھا. تو جب تک دلائل متعین نہ ہوتے مسائل کیسے ثابت کریں گے؟ قرآن کی بات ہے تو موضوع سے خارج نہیں ہے. تعریف لفظی سے اگر آپ نے بچنے کی کوشش کی اور اپنے ائمہ کے خلاف فتویٰ دیا تو ٹھیک ہے، آپ جانے، آپ کا ائمہ معصوم جانے. پھر بات شروع ہو چکی، پھر اب قرآن پاک کی آیت پیش کی، اس میں کتنا مانوی تعریفیں کی. بلکہ سابق کون ہے؟ اس کا جواب دے گا حضور یہ آخری آیت ہے، سورۃ توبہ میں اتری. توبہ آخری آیت نزول کے اعتبار سے. مدینے میں اب تشریف لے گئے تھے، پھر انصار ہوئے، مہاجرین و انصار اور قیامت تک ان کے تابع دار. اللہ میں ان سے راضی ہوں، اتنا راضی ہوں کہ رضا کا میں خود خواہان ہوں. تو آپ کہتے ہیں وہ سابق کون سے ہیں جی؟ من کون سا ہے جی؟ من تبلیغی آپ نے بنا دیا. جب سوال ہوا جناب یہ خاص موضوع نہیں، آپ اگر حق ہے من تبلیغیہ بناتے ہیں تو ہم نے مطالبہ کیا تھا کسی امام معصوم کی روایت سے یہ من تبلیغیہ ثابت کر لیں. پھر کتنا ظلم عظیم ہے جناب. آپ ہمیں تو سمجھاتے ہیں، خود تو دیکھیں کہ ہم یہ حملہ نہیں کرتے. صحابہ کو آپ نے منافع کہہ دیا، ساری منافع والے آیتوں آپ نے صحابہ چشمہ کر دی. کتنا جگر گردہ ہے ہمارا. قرآن راضی ہے ان سے، رحمان ان سے راضی ہے، ان کے تابع داروں سے راضی ہے. آپ منافقین آتے پڑھتے ہیں. پھر منافق والی آیت کو صحابہ کی ایسے جوڑ دیا. پھر اس کا جواب ملا آپ کو سورہ بقرہ سے. پہلے فلاح کی آیت ہے، پھر آگے کافر والی آیت ہے. تو کافر آیتوں کو فلاح والے ایسے آپ جوڑ دیں گے. پھر کتنا تعریف قرآن کی ہوئی، کتنا قرآن کی تعریف ہوئی، کتنا قرآن میں ہیرا پھیری کی گئی کہ مین ہم کا ضمیر کا مطلب منافق تھے. آپ کی علامہ صاحب نے صحابہ کی طرف پھیر دیا. کتنا ظلم عظیم ہے، کتنا تعریف مانوی ہے. اللہ منافقوں کی بات کرتا ہے، آپ اس کو صحابہ میں شامل کر لیے. حالانکہ صاف طور پہ پہلے موجود ہے. آیت کو غور سے دیکھ لیں، قرآن پھر پڑھ لیں، تمہیں قرآن کا واسطہ، قرآن پھر پڑھ لیں. پہلے منافقوں کا ذکر ہے. منافقوں میں سے کچھ ایسے ہیں، صحابہ میں کی بات ہی نہیں کی. تو آپ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ ایسے ہیں. تو لہٰذا قرآن کی بھی پہلی آیت ہے. کتنے سوالات آپ پہ ہیں، ان کے آپ نے جواب دینے ہیں. پھر اس کے بعد آیتوں کی بارش ہم کریں گے. پھر آپ کا نام معصوم کی باتیں پیش کریں گے. آپ پیار سے بات کریں، علمیہ سے بات کریں. آپ نے ذاتی تنقید شروع کر دی. آپ نے کبھی بخاری پڑھائی ہے؟ آپ نے یہ ذاتی تنقید شروع کر دی. تو ہم نے ذاتی تنقید تو نہیں کی، ہم نے تو بڑے پیار سے علم سے بات کی ہے اور موضوع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تو ہمارے اور موضوع بھی چلیں گے. آپ کو کلمہ ثابت کرنا ہوگا، آپ کو اپنی اذان ثابت کرنی ہوگی، آپ کو ایک بنت ثابت کر کے 3 بنیاد کا انکار ثابت کرنا ہوگا. ہمارے موضوع بھی کیا ہے نا، پہلے اس کو تکمیل تک پہنچائیں. وقفہ جس کی طرف سے ہوا آپ کلام کو جاری رکھیں، پھر شرائط بیان کریں. جی اس کا مطلب وقت آپ ضائع کرنا چاہتے ہیں. جناب والا وقت ضائع نہ کریں. آیت جو پڑھی تھی اس کے ایمان لے آئیں، اس میں قرآن میں ہیرا پھیری نہ کریں. منافقوں والی آیت کو قرآن صحابہ سے چسپاں نہ کریں. دوسری آیت کو پہلے سے نہ ملائیں. مرجع منافقین کو صحابہ کا محمول نہ کریں، علم کی بات کریں. یہ ہمارے سوالات، اس کے جواب آپ نے دینے. الرحمن الرحیم. تو اصل موضوع چل رہا تھا عدالت صحابہ کے بارے میں. تو چونکہ اس میں مدعی اہل سنت والجماعت ہیں تو انہیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ لفظ صحابی کی تعریف کریں، اس کے بعد عدالت کی تعریف کریں اور اس کے بعد منافق کی تعریف کریں، تاکہ تمام مسلمانوں کو ان کے درمیان امتیاز کرنے کا جو ہے نا ایک آسان طریقہ میسر ہو جائے.
ہر بندہ فیصلہ کر لے گا یہ صحابی ہے، یہ منافق ہے اور یہ چیز عدالت ہے. تو ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے لغوی اصطلاحی اور صحابی کی تاریخ کے بارے میں خصوصاً مثلا حافظ ابن حجر نے علی صحابہ کے مقدمے میں کیا لکھا ہے، صحابہ کی تاریخ میں کتنے اقوال ہیں، حافظ ابن عبد البر نے سیاہ میں کیا لکھا ہے، اور اسی طرح علامہ ابن حسیر جزری نے اس الغابہ میں کیا لکھا ہے، اور حافظ ذہبی نے تجریدی تو اسماء صحابہ، یہ جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں انہوں نے صحابی کی کیا تعریف کیا ہے، لغوی تاریخ بھی بتائیں، اصطلاحی بھی بتائیں اور منافق کی تاریخ بھی کریں، تاکہ تمام مسلمان سمجھ آئے بھائی یہ شیعہ مغالطے میں ڈال رہے ہیں یا اہل سنت کی طرف سے مغالطہ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے آپ سے بات یہ کی ہے کہ آپ صحابہ کرام کا دعویٰ دکھلائیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم عادل ہیں اور انہوں نے اپنی عدالت کے بارے میں جن قرآنی آیات کو بطور دلیل پیش کیا وہ پیش کریں اور پیغمبر اسلام کی حدیث دکھلائیں اس کی آیت کی قیمت ہے کہ اس سے مراد یہ آیت میرے صحابہ کی عدالت کے بارے میں ہے. تو آپ اپنی ذاتی جو ہے نا تفصیل پر رات کو مزید بنانے کی ضرورت نہ کریں، یعنی ایسا مانا کریں جس میں قرآن حدیث آپ کا ساتھ دیتا ہو. مثلا یہی آیت آپ نے پڑھی ہے بس کیا اس آیت کو صحابہ کرام نے بھی کبھی اپنی عدالت کے لیے پیش کیا ہے یا نہیں، وہ بھی اس کے مدعی ہیں یا نہیں، یا صرف آپ ان کی طرف سے یہ وکالت نامہ پیش کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ صحابہ کرام کا دعویٰ دکھائیں تاکہ یہ بات ساری واضح ہو جائے. صحابہ کرام کا دعویٰ دکھائیں اور انہوں نے اپنا دعویٰ عدالت کے لیے کتنی آیات و روایات کو بطور استشاف پیش کیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ صحابہ کرام کی باتیں ہو گئی ہیں کہ ہم عادل ہیں. جب ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہے تو پھر آپ کو دلائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح جب ہمارے ائمہ کی بات آئے گی، ہم کی قسمت کی بات آئے گی، ہم ان کے دعوے کو دکھلائیں گے، ان کا خود اپنے دعوے دکھلائیں گے، شرافت کے بارے میں دکھلائیں گے، کلمہ کے بارے میں دکھلائیں گے. جس سے چاہیں گے ہم اپنے مذہب پہ جس قسم کا اعتراض ہے وہ ہم اپنے ائمہ اہل بیت کی زبان دکھلائیں گے. تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے جنہیں آپ وکالت کر رہے ہیں کیا وہ بھی اس بات کے مدعی ہیں یا نہیں. مثلا انہوں نے ان آیات کو، اس آیت کے علاوہ کسی آیت کو اور آیت کو بھی پیش کیا، کیا پہلے وہ بنیادی طور پہ اس بات کے مدعی ہے کہ ہم عادل ہیں، یہ ان سے قول پیش کریں، پھر ان کے آیات پیش کریں. آپ جو ہے اپنی تفسیر برا کو قرآن بنانے کی کوشش نہ کریں. ہم پہ خواہ تفسیر لفظی یا معنی کا الزام نہ لگائے، یہ تو نہ میری رائے کام دے سکتی ہے نہ آپ کی دے سکتی ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے اللہ رسول، جب تمہارا جھگڑا کسی بات میں ہو جائے تو اسے اللہ رسول کی طرف لے جاؤ. اب عدالت صحابہ کے بارے میں آپ اور ہمارا اختلاف ہے تو آپ صحابہ کی زبانیں دکھائیں کہ وہ اس کے بات میں صحیح بھی ہیں یا نہیں اور انہوں نے ایسے دعوے کیے بھی ہیں یا نہیں. حدیث کے اندر ہے، تاریخ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ورنہ میں ان کے دعوے دکھلاؤں گا کہ انہوں نے کیسے کتنا وقت ہے ان کا. تو بات کو جو ہے مختصر موضوع کے اندر رکھیں تاکہ جی وہی بار بار کے صحابی کی تاریخ جو آپ کی لکھی ہے قواعد حدیث میں، مدرسہ شرح میں بھی یہ تاریخ ہے. اس کے علاوہ یہ مقدمہ میں سلام میں بھی ہے، تدریب الراوی قواعد کی کتابوں میں بھی ہے، قواعد حدیث میں بھی ہے اور رجال کی کتابوں میں بھی ہے. اور اس کے اندر جتنے اقوال آپ واضح کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے صحابی کیا ہوتا ہے، اس میں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. کہ صحابہ کی تو آپ محدثین کے طبقات میں اس کو تقسیم کیا ہے تو اس سے آپ کو سارا پتہ چل جائے گا. کیونکہ آپ ان کے مدعی ہیں تو اس بات کو پہلے واضح کریں کہ صحابی کون ہوتا ہے، جی اس کے اندر کیا شرائط ہے اور کیا کیا محدثین نے ان کے بارے میں فرمایا ہے. اس کے بعد ہم آپ کو اس موضوع کو آگے چلاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرتبہ الہدا. جناب والا آپ سے پہلے مناظر کہاں تشریف لے گئے؟ آیت کہاں کس موضوع تک پہنچی تھی؟ بات آیت کی بات چل رہی تھی. اب ریورس کے لگا کے آپ صحابی کی طرح پوچھتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. عدالت کی طرف اس میں ہم پوچھتے ہیں، لیکن آیت کا جواب آپ سے نہیں ہو سکا نا. جو آیت پڑھی گئی تھی اس میں تعریف کی گئی، سابقین کی بات پوچھی گئی، متعین ہو گیا. تفسیر برا نہیں جناب والا، یہ تو صاحب قرآن ہے. اگر آپ کہتے کہ صحابہ ادھر آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ رسول کی طرف رد کرو، پھر صحابہ کی رد کر دیتے ہیں، تو بات تو اللہ رسول کی رد کرنے کی تھی. تو پھر اللہ کی بات مانے، پھر آپ صحابہ پہ آ جاتے ہیں. اگر آپ سے کوئی کہے کہ حضرت علی اور 12 اماموں کی عصمت ان کی زبان سے بچائیں، تو پہلے مسئلہ قرآن سے حل ہوگا. تو قرآن کی آیت چل رہی تھی، تو آپ قرآن سے کیوں منہ موڑتے ہیں؟ جبکہ آقا نے فرمایا تمہاری ہماری کتاب میں موجود ہے ہدایت کے لیے 2 چیز دیکھتا، قرآن اور آل. تو آپ قرآن سے کیوں منہ موڑتے ہیں جب قرآن فیصل موجود ہے؟ جب قرآن کہتے میں راضی ہوں، قرآن کہتے سب جنتی ہیں، قرآن کے ان کے تابع دار بھی بچتی ہیں، قرآن کہتے ان کے تابع داروں سے بھی راضی ہوں، قرآن کہتے ان کی طرح ایمان لاؤ پھر تمہارا ایمان قبول ہے. اور ان کا ایمان اگر مجروح ہے پھر ان کی طرح ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ حق کا یہ بار حق مومن ہے.
آپ ان کو منافق کہتے ہیں. آپ گالیاں بھی دے رہے ہیں, ہم برداشت کر رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں جذبات میں. ہم تو جذبات میں نہیں آئے. آپ نے علم پہ حملہ کیا, من کی بات آپ نے چھیڑی تھی, وہ جواب آپ نے کر رہا ہے. اب کچھ وقت مل گیا تیاری کا تو مل کے کس میں بیان کر دیں. اگر میں عدالت صحابہ کی زبانی بیان کروں تو آپ من تبیدیہ کو ائمہ معصوم سے ثابت کریں. یہ بھی تو کریں. پھر اپنی طرف سے میں نہ بیان کریں نا. تو قرآن کی عید پہ بات ہو رہی تھی, تو آپ قرآن کی عید کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو من تبیدیہ کسی امام معصوم سے ثابت کر کے. ورنہ مہاجرین و انصار اور ان کے تابع دار اللہ ان سے راضی ہے. اجر سے راضی ہے, فاسق سے راضی ہوتا ہے, بے فرمان سے راضی ہوتا ہے, متقی پرہیزگار سے راضی ہوتا ہے. عدالت کی تعریف بھی جانتے ہیں, آپ کو عصمت بھی ثابت کرنی ہوگی. ہم تو موضوع میں بیٹھے ہیں, جو آیت پڑھی تھی اس کے متعلق آپ کے ذمہ سوالات ہیں. آپ کے پہلے مناظر صاحب نے منہم کے ضمیر کا مرجع صحابہ کو بنایا تھا. ہم ہی نام پیش دیں گے, آپ کو جزا دیں گے کہ منہم کے ضمیر کا مرجع منافق ہے یا صحابہ ہے. کتنا تعریف ہو رہی ہے قرآن کی, کتنا قرآن سے ہیرا پھیری ہو رہی ہے. تو پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دیں جو آپ کے پہلے مناظر کے ذمے تھے. اب وہ کہاں تشریف لے گئے ان کو؟ ہاں وہی ہے جی. تو پھر جواب دیں. من تبیدی ہے تو کس امام معصوم یہ مانا کیا؟ مہاجر و انصار کے تابع داروں سے راضی ہے. تو پہلے ایک آیت بھی ختم نہیں ہوئی, آپ دوسری طرف چلے گئے. اس آیت کے مطلب بات کریں نا, تفسیر بھی نہ کریں, تعریف لفظی بھی نہ کریں, تعریف مانوی بھی نہ کریں. واضح قرآن ہے. کلام الہی کے مقابلے میں کون سا متقی کہ میں زیادہ متقی ہوں؟ وہ تو تواضع عاجزی انکساری کریں گے. تو جب رب رحمان فرما دے ہمارے لیے وہ کافی ہے. ابھی آپ نے آیت پڑھی, اللہ کی طرف رد کرو, رسول کی طرف رد کرو, صحابہ کے متعلق ان کی طرف رد کرو. وہ تو بات کی بات ہے. پہلے تو اللہ کا کلام ہے تو کلام اللہ ہی سے فیصلہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ جن کے متعلق اعلان فرما دے میں راضی ہوں ان سے, تو آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں ان سے؟ آپ ناراض ہو, آپ ناراض جذبات میں بھی نہ آئیں اور قرآن کا احترام کریں. قرآن پہ تمسک کریں گے تو ہدایت ملے گی. قرآن کو پیر دیں گے کیا ہدایت ملے گی؟ ہماری تمہاری کتاب میں موجود ہے قرآن اور آل بیت کو لازم پکڑنا. ہم تو آل بھی سالم مانتے ہیں کہ صحیح سالم, قرآن بھی سالم مانتے ہیں. ہم تو الحمدللہ سارے قرآن کے ماننے والے ہیں. تو پہلے کلام اللہ سے بات ہو جائے. شرائط میں پہلے بات تھی, پہلے قرآن ثابت کریں گے. حدیث ضمنی دلیل ہے, قرآن قطعی ہے. ہمارے تمہارے اماموں کا اصول ہے قرآن کے مد مقابل کوئی روایت ہے جو روایت رد کر دو, قرآن کو پیش نہ کرو. تو جو آیت چل رہی تھی اسی کو آپ چلائیں. ابھی تو ایک آیت پڑھی ہے, ابھی تو آیت کے انبار لگا دینے ہم نے. آج آپ کے انبار ہیں, قرآن ہمارے ساتھ ہے, رحمان ہمارے ساتھ ہے. ہم سچوں کے غلام ہیں. ہمارے پیشوا کاذب نہیں ہے, صرف صادق نہیں صدیق ہیں, صرف متقی اتقا ہیں. اسم تفصیل کے صیغے سے اتقا ہیں. ہماری تمہاری تفاصیر میں موجود ہے. آپ اتقا کو منافق ثابت کرتے ہیں. منافقوں کا کھاتا ہی الگ ہے. پھر جواب دیں جو ہمیں نے سوالات کیے ہیں مہربانی کر کے. حضرت عباس کا صدقہ, علم بردار کا صدقہ, امام حسین کے خون کا صدقہ, اگر علم ہے تو جواب دیں. الرحمن الرحیم. ہم نے انشاءاللہ اسی آیت کے ضمن میں بیٹھے, چونکہ آیت ابتداء ہم نے پیش نہیں کی تھی, یہ آیت آپ نے ہی پیش کی تھی. تو ہم آپ سے بار بار یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی مرفوع متصل حدیث دکھلائیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہو کہ اس آیت سے میرے تمام صحابہ کی عدالت ثابت ہوتی ہے اور یہ آیت میرے صحابہ کی عدالت کے بارے میں ہے. تو آپ اپنی طرف سے یہ کیوں تعریف مانوی یا لفظی کرتے ہیں کہ جی آپ کو کیا حق ہے؟ میں یہی کہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی ذات کی طرف آنا چاہیے. اللہ بھی تو یہی کہتا ہے اللہ و رسول, دو چیزیں اللہ رسول دونوں کی طرف آپ صرف قرآن پہ اڑ گئے آپ کو نہ کتاب اللہ کہہ کے, تو اس کی سب سے بڑی تفسیر پیغمبر اسلام کرنے والے ہیں. آپ کو نہ حق ہے زیادہ اور نہ مجھے حق ہے. میرا بار بار آپ سے یہی مطالبہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی مرفوع متصل حدیث لکھا ہے کہ یہ حدیث یہ آیت میرے صحابہ کی عدالت کے بارے میں ہے تاکہ ہر ایک کا شک ختم ہو جائے.
آپ یہ چیز تو پیش نہیں کرتے. صحابہ کا مطالبہ تو بعد میں, پھر صحابہ کا دعویٰ دکھلانا چاہیے. آپ کیوں تفصیل دکھایا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے کوئی تفصیل کریں نہ کریں. یہ مشکات کے مقدمے میں آپ کو نہیں پڑھایا جاتا کہ قرآن کی سب سے بڑی تفسیر وہی ہے کہ صدر میں مشکات ہے جو حضور کے سینے سے نکلی ہے. تو جو حضور کے سینے سے باہر نکلی ہے وہ آپ کیوں نہیں پیش کرتے؟ اپنے سینے کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ سینہ غلط کو چھوڑیں, پیغمبر اسلام کی طرف آئیں, چونکہ آپ اہل سنت ہیں, اہل قرآن نہیں ہے. صرف ہاتھ بنا کتاب اللہ کے قائم نہ رہیں. اگر اس طرح کی دیکھا جائے نا من مانی کرنے والے لوگوں یہ جو ختم نبوت کے جو اپنا اس کے اجراء نبوت کے چال ہے ان کے پاس بھی دلال ہیں, وہ بھی خاتم النبیین کی کئی معنی کرتے ہیں. آپ کہیں سے کہیں چلے گئے. پھر پوری آپ میں آیت پڑھی, اس کا اندر کون سا لفظ صحابہ ہے؟ مدعی آپ صحابہ کرام کے ہیں, بات آپ آگے مہاجرون انصار کی کرتے ہیں. اور مہاجرون انصار کم از کم وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام کی امداد کی ہو, ان کے غزوات میں ساتھ دیا ہو. اور جو چھوڑ گئے وہ کیسے انصار ہو سکتے ہیں جنہوں نے حضرت کی نصرت نہیں کی, حضرت کو میدان جنگ میں چھوڑ دی؟ یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں, حدیثوں میں موجود ہیں. جن جن بزرگوں نے چھوڑا ہے وہ ساری چیزیں میں پیش کروں گا. ایک بات پہ آپ نہ اڑیں. یہ تو تب ہو سکتا تھا کہ یہ آیت واقعی محکم ہوتی اور پیغمبر کی حدیث ہوتی, معنی معین کر دیتی کہ یہ آیت میرے صحابہ کی عدالت کے بارے میں نے ابھی تک نہ کوئی دوسری آیت پڑھی ہے, نہ ابھی تک کوئی روایت پڑھی ہے. انشاءاللہ آپ 5 آیت صحابہ کی عدالت کے بارے میں اپنے تعویلات کے ساتھ پڑھیں گے تو میرے پاس بھی صحابہ کی عدم عدالت کے بارے میں 10 آیات ہوں گی. میں بھی ایسا نہیں کہ بغیر بھائی سوچے سمجھے, بغیر کسی قرآن کی تائید کے آپ سے ایسے بحث چھیڑ دوں. سمجھ رہی بات کی؟ جس سے آپ باتیں کر رہے ہیں اس چیز کو کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا, نہ کسی صحابی کا دعویٰ ہے اور نہ ہی اہل بیت نے ان چیزوں کو تسلیم کیا ہے. آپ نے سب سے پہلا گر رکھ لیا کہ حدیث کا تو بالکل انکار ہی کر دینا ہے, خواہ وہ کیسی ہو. حالانکہ آپ کو حدیث پیش کرنا چاہیے. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اپنی جانا ہو ایک مجمع میں بیٹھ کے خوش فہمی اور یہ اپنا کیا ہے یہ باتیں کریں. آپ حدیث پیش کریں. حدیث کیوں نہیں پیش کرتے؟ قرآن پیغمبر کی ذات پہ اترا. قرآن اللہ کہتا ہے میں نے قرآن حضور کی ذات پہ اتارا لتبین للناس, تاکہ تو لوگوں پہ واضح کرے. تو اس کا حق حضور کو ہے, نہ آپ کو ہے, نہ مجھے ہے. آپ نے جو بات مجھے کہا تھا کہ آپ کے ائمہ جو ہے نا وہ اس وقت کا دعویٰ کیا ہے, میں وہ بات میں آپ کو بتاؤں گا, ہر امام کی زبانی بتاؤں گا انہوں نے کن کن آیات سے بطور دلیل پیش کیا. ہماری عصمت کے لیے کون سی آیت ہے, ہماری طہارت کے لیے کون سی آیت ہے, ہماری خلافت کے لیے کون سی آیت ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ موضوعات میں آئیں گی. آپ نہ گھبرائیں, میں ہر طرح حاضر ہوں. اسی آیت کو سامنے رکھیں. اس سے میں بھی دوسری آیت میں نہیں جانا چاہتا. تو سب سے پہلے آپ صحابی کی تعریف کریں. یہ تو وہ تکان والی بات ہو گئی کہ اس کے ہاتھ ایک چڑھ گیا تھا ہندو, تو اس کو میں کوئی چینج نہیں ہوا چاہتے ہیں. تو بہرحال بات وہ اطلاع سے چلے جس کی ایپ آپ نے پیش کیا ہے. تو اس ایپ کو آپ پوری طرح بتاتے ہیں. ہمارے کی زمانے کو نہیں دکھاتے, تحریف کا جام آپ ہم پہ لگاتے ہیں. حالانکہ تحریف آپ کو چاہ رہے ہیں. تحریف یہ مقصد یہ تحریف نہیں ہے کہ اگر مسلمانی کو مل جائے تو جو اس کے انکار کرے گا وہ کافر ہے. کہ پیغمبر جب معین مانا کبھی آیا نہ اس کا انکار میں کر سکتا ہوں, نہ آپ کر سکتے ہیں. تو لفظ کا اعتبار جانا مہاجرین اور انصار آگے مہاجر اور انصار کا مانا بھی کریں کہ مہاجر کسے کہتے ہیں اور انصار کسے کہتے ہیں. اور آپ نے ثابت بھی آگے کہ ثابت وہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ ایمان لا چکا ہو. لفظ ثابت قرآن کی ابتدا میں موجود ہے. جو ثابت مہاجرین اور انصار آپ لفظ ثابت کا مانا بھی کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ مہاجرین اور انصار میں سے ثابت نہیں ہے. ہندو شہر کی اس کو مار مار کر روڈ بنا دے تو مسلمان جو نہیں پڑتا تو وہ آ کر ہندو نے کہا کرنا پڑا ہے.